بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 7 جون 2023، 18 ذوالقعدہ 1444 ہجری، بروز بدھ۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں خبرنامے کی طرف۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے جدہ میں ملاقات کی ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی ولی عہد اور امریکی وزیر خارجہ نے مختلف شعبوں میں تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کے طریقوں اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں سینئر سعودی اور امریکی حکام موجود تھے۔ منگل کو امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن جدہ پہنچے تھے۔ ان کا دورہ ایسے وقت میں ہوا جب مملکت اور امریکہ سوڈان کے متحارب جرنیلوں کے درمیان طویل مدتی جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات جدہ میں جاری ہیں۔ پاکستان کے وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ 46,000 سے زائد پاکستانی عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ بدھ کو ترجمان مذہبی امور کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق مکہ مکرمہ میں پاکستانی عازمین کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ مدینہ منورہ میں 16,000 عازمین موجود ہیں۔ پاکستان سے مدینہ منورہ کے لیے پروازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور 21 جون تک تمام سرکاری حج پروازیں جدہ اتریں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حج سے قبل 42,000 سے زائد عازمین کو مدینہ منورہ کی زیارت مکمل کرائی جائے گی۔ دوسری طرف پرائیویٹ حج اسکیم کے عازمین کی آمد شروع ہو چکی ہے اور 3,000 سے زائد عازمین مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ 35 حج گروپ آرگنائزرز کی مانیٹرنگ مکمل کر لی گئی ہے اور نجی حج اسکیم کی 2 شکایات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ شعبہ گمشدگی و بازیابی نے راستہ بھولنے والے 18 عازمین حج کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا۔ سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ 7 سال بعد دوبارہ کھل گیا۔ سعودی عرب میں ایران کا سفارت خانہ منگل کو 7 سال بعد دوبارہ کھل گیا۔ عرب نیوز نے اس حوالے سے بتایا کہ سفارت خانہ رواں سال مارچ تہران اور ریاض نے تعلقات میں کشیدگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الشرق الاوسط کے مطابق افتتاحی تقریب میں سیکریٹری خارجہ علی یوسف اور ایران کے معاون وزیر خارجہ علی رضا شریک ہوئے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آج کے دن کو ہم سعودی ایرانی تعلقات کی تاریخ کا اہم دن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ایرانی معاون وزیر خارجہ علی رضا نے مزید کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی سے دو طرفہ اور علاقائی تعلقات میں نیا باب کھلے گا۔ استحکام، خوشحالی اور ترقی تک رسائی کے لیے مزید تعاون اور قربت پیدا ہوگی۔ سعودی عرب میں انسداد تجارتی پردہ پوشی قومی پروگرام کے تحت دارالحکومت ریاض میں العزیزیہ پھل و سبزی مارکیٹ پر تفتیشی کارروائی کی گئی ہے۔ الاخباریہ کے مطابق العزیزیہ پھل و سبزی مارکیٹ سے تجارتی پردہ پوشی کے شبہے اور قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے والے 158 تارکین کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ آپریشنل کارڈ یا زائد المیعاد کارڈ پر سبزی منتقل کرنے والی گاڑیوں کو کنٹرول میں لیا گیا۔ انسداد تجارتی پردہ پوشی افسران نے تفتیشی مہم کے دوران متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی۔ کارروائی کے دوران گاڑیوں پر موجود پھل اور سبزیوں کے حقیقی مالکان سامنے نہیں آئے۔ سلامتی کے حوالے سے ضوابط کی پابندی بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ سعودی عرب کے عسیر ریجن میں کنگ خالد یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب کے دوران لے پالک بیٹی روتے ہوئے معمر والد سے گلے لگنے کی جذباتی منظر کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سمیرہ اور اس کے والد نے سعودی چینل کو انٹرویو دیا ہے۔ گریجویشن تقریب میں لے پالک بیٹی روتے ہوئے اپنے معمر والد کو گلے لگی تو اس جذباتی منظر نے سب کو متاثر کیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی شہری سلطان القحط عنی نے صباح العربیہ کو بتایا کہ سمیرہ کو ڈگری ملنے پر میری خوشی بیان سے باہر ہے۔ پہلے یہ سوچ کر ہی زاروں قطار رونے لگا تھا کہ سمیرہ تقریب تقسیم اسناد میں اکیلی ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب خوشی کے اس لمحے میں اس کے ساتھ رہے۔ سلطان القحطانی نے کہا کہ جب سے سمیرہ کو گود لیا تھا تب سے ہمارا گھر خوشیوں سے نہال رہا۔ وہ میری دیگر اولاد جیسی ہے۔ گھر میں سمیرہ کی موجودگی مجھے 20 برس تک سکون و اطمینان اور خوشی دیتی رہی۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 7 جون 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔
پاکستان کے لیے فوری بینک 75 روپے 40 پیسے، ایس ٹی سی پے 75 روپے 42 پیسے، تحویل الراجی 75 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 75 روپے 80 پیسے، منی گرام 75 روپے 44 پیسے اور ٹیلی منی 75 روپے 40 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 40 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 56 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 38 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 68 پیسے، منی گرام 21 روپے 68 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 42 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 28 ٹکا 38 پیسہ، ایس ٹی سی پے 28 ٹکا 53 پیسہ، تحویل الراجی 28 ٹکا 54 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 60 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 34 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 40 پیسہ۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔